الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام سامعین گرامی قدر، سورہ حامیم السجدہ کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، اور اس میں اللہ جل شانہ نے اچھے اخلاق اپنانے کا حکم دیا۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی برابر نہیں۔ ادفع بالتی ہی احسن، برائی کو ٹال دو اچھائی کے ساتھ۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تیرے اور اس شخص کے درمیان جو دشمنی ہے وہ تیرا قلبی دوست بن جائے گا، گہرا دوست بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اخلاق کا حکم دیا، اچھے اخلاق اپنانے کا حکم دیا ہے، اور یہ لفظ خلق یا اخلاق، اردو میں اخلاق لفظ استعمال ہوتا ہے، عربی میں خلق لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ پورے دین پر بھی بولا جاتا ہے، بلکہ پورے قرآن پر لفظ خلق بولا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کان خلقہ القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ قرآن ہے۔ پورے قرآن کو اخلاق کہا گیا، پورے دین کو اخلاق کہا گیا۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاق صرف مسکرانے کا نام ہے، کسی سے بات کرو تو مسکراؤ، یہ تو ایک ادنا درجہ اخلاق کا ہے۔ اس ادنا درجے کو ہم نے پورا اخلاق سمجھا۔ دل میں چاہے اس کے ساتھ دشمنی ہو، بغض ہو، حسد ہو، اور دل سے یہ چاہتا ہو کہ یہ ذلیل ہو جائے، لیکن مسکرا دیا تو سمجھے کہ بڑا اخلاق والا ہے۔ یہ ہماری غلط سوچ ہے۔ اخلاق کے 3 درجے، ایک درجہ اخلاق کا یہود کو حاصل تھا، ان کے لیے حکم یہ تھا
وَكَتَبْنَا فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ. ان کے لیے اخلاق کا ادنا درجہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ کسی کو تکلیف نہ دو. اگر کسی نے تمہارے بندے کو قتل کیا تو تمہیں اجازت ہے کہ اس کو قتل کرو. اگر کسی نے تمہاری آنکھ پھوڑ دی تو اجازت ہے کہ اس کی آنکھ پھوڑ دے. پورا پورا بدلہ لے لیں، زیادتی نہ کریں. اگر کسی نے تمہاری ناک کاٹ دی تو اس کی ناک کاٹ دو. یہ ادنا درجہ اخلاق کا ہے کہ اپنی طرف سے کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کی تذلیل نہ کرو، کسی کی گستاخی مت کرو. لیکن اگر وہ تمہیں ستائے تو اتنا بدلہ تم اس کو اس سے دے سکتے ہو جتنا اس نے تمہارے ساتھ ظلم کیا. اور اس کا نام ہے اخلاق حمیدہ. اس سے اوپر کا درجہ، دوسرا درجہ اخلاق کا جو نصارہ کو حاصل تھا، اور وہ یہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ ظلم کرے تو اس کا ظلم برداشت کرو، بس خاموش ہو جاؤ. جو تم پر ظلم کرے اس کا ظلم برداشت کرو، خاموش ہو جاؤ. یہ اس سے اوپر کا درجہ ہے. بدلہ مت لو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مشہور واعظ ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا، اگر تمہیں کوئی ایک تھپڑ مارے ایک گال پر تو اپنی دوسری گال اس پر پیش کرو، دوسرا رخسار پیش کرو تاکہ اس پر بھی مارے. یہ اخلاق کا اس سے اوپر کا درجہ ہے. اس کو کہتے ہیں اخلاق حسنہ. تیسرا درجہ اخلاق کا سب سے اعلیٰ ہے، اور وہ اس امت کو دیا گیا ہے کہ تم یہ اخلاق اپناؤ. گویا کہ یہ اخلاق امت محمدیہ کی پہچان ہے، اور وہ یہ ہے جو اس آیت میں بیان ہوا کہ تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے نہ تو اس سے بدلہ لو، اور نہ صرف خاموشی اختیار کرو بلکہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ہمیں تو اس اخلاق کا درس ہے. آج یہ اخلاق ناپید ہے، یہ اخلاق نظر نہیں آ رہے. جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ تم اچھائی کرو، اور نتیجہ یہ نکلے گا، نتیجہ پیدا کرنے والا، ظاہر کرنے والا اللہ تعالی ہے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو تمہارا پکا دشمن ہے وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا، دشمنی ختم ہو جائے گی. اسی اخلاق کی بنیاد پر یہ دین پھیلا ہے پوری دنیا میں. آج وہ اخلاق نہیں تو دین سکڑ رہا ہے. مسلمان باوجود کثرت کے مغلوب ہیں، اس لیے کہ وہ اخلاق نہیں ہے. دوسری آیت میں اللہ نے اس طرح سے سمجھایا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اخلاق والے کون ہیں؟ ایمان والے کون ہیں؟ الکاظمین الغیظ، جو اپنا غصہ پی جانے والے ہیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. غصہ پی کر لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. اور یہ اخلاق سب کے ساتھ ایسے رکھنے چاہیے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے برابر والوں کے ساتھ، اپنے سے اوپر والوں کے ساتھ. ہم میں سے جو زیادہ اخلاق والے سمجھے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے سے اوپر والے جو ہیں ان کے سامنے بس مسکرائیں اور دب جائیں اور کہیں کہ بس معاف کر دینا. اس کو اخلاق والا سمجھا جاتا ہے. یہ اخلاق نہیں، یہ تو خوف ہے، ڈر ہے. اخلاق تو وہ ہے کہ
جو اوپر والے برابر والے ماتحت والے سب کے ساتھ برابر ہو. اپنے اوپر والے کے لیے جو ہے سیر کے بدلے ایک پاؤ بن جاتے ہیں اور اپنے ماتحت والے کے لیے سیر کے بدلے 2 سیر بن جاتے ہیں. یہ اخلاق نہیں ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی. آپ نے نہ مجھے کبھی مارا، نہ کبھی مجھ پہ غصہ ہوئے، نہ کبھی ایسا ہوا کہ میں نے جس کام کا آپ نے حکم دیا اور میں نے نہیں کیا آپ نے پوچھا یہ کیوں نہیں کیا. کبھی نہیں پوچھا. یہ اخلاق. امام بخاری رحمہ اللہ کا واقعہ ہے. امام بخاری احادیث میں بڑی محنت کی انہوں نے اور حدیثیں تلاش کرتے ہوئے رات کبھی ساری رات لگ جاتی تو رات کو بیٹھے ہوئے حدیثیں تلاش کر رہے ہیں کتابوں میں اور چراغ پاس پڑا ہوا ہے جیسے اس زمانے میں چراغ جلایا جاتا تھا تیل کا. تو امام بخاری کی لونڈی تھی، وہ کچھ کھانا یا رکھ لیا انہوں نے، پینے کے لیے کوئی چیز رکھ لیا کھانے کی اور واپس جانے لگی تو پیر چراغ کے ساتھ لگ گیا اور چراغ گر گیا اور بجھ گیا. لونڈی، وہ لونڈی بھی کیسی اس زمانے کی لونڈیاں ہوتی تھی. آج کل ہماری آزاد جو ہوتے ہیں وہ بھی دین سے لونڈیاں دین کی خبر رکھتی تھی. اس لونڈی نے فوراً قرآن مجید کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس کہ ایمان والے وہ ہیں جو غصہ تجھے آزاد کر دیا. یہ ہے اخلاق. حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ جو تبلیغی جماعت کے بانی ہیں اس دور میں، تبلیغی کام جو ہے یہ اس دور کے ساتھ، اس دور کا ایجاد نہیں، یہ تو میں اس ترتیب سے چھوٹ گیا تھا. تو ان کے بیٹے ہیں مولانا یوسف رحمہ اللہ. ایک ان کے خادم نے غلطی کی تو مولانا یوسف رحمہ اللہ یہ تو غلطیاں کرتا ہی رہتا ہے، کتنی بار معاف کروں گا. مولانا الیاس نے فرمایا جتنی بار تم قیامت کے دن اللہ سے اپنے لیے معافی کے طلبگار ہو اتنی بار معاف کرو. جو بندوں کو معاف کرے گا اللہ اس کو معاف کرے گا. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. اس اخلاق کا ہمیں حکم دیا گیا کہ تم یہ اخلاق اپناؤ. اور اس کے بارے میں بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک. یہ ہے اخلاق. سل من قطعک، جو تیرے ساتھ تعلقات توڑے تم اس کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کرو. واعف عمن ظلمک، اور جو تجھ پر ظلم کرے تم اس کو معاف کرو. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جو تیرے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو. آج اگر مسلمانوں میں یہ اخلاق پیدا ہو جائیں تو پھر دیکھیں جتنے غیر مسلم دین کے اندر کیسے داخل ہوں گے. وہ دین اسلام میں داخلے کے راستے کھل جائیں گے. ہم خود بد اخلاق ہوئے، ہم نے دین میں داخل ہونے کے راستے بند کر دیے. بس اپنے آپ کو جدی پشتی مسلمان سمجھ کر
دوسروں کے لیے راستے دین میں داخل کر ہونے کے بند کر دیے۔ صحابہ کرام کے حالات تو ایسے آتے ہیں کہ وہ ملکوں میں چلے گئے تجارت کے لیے، اور ان کے اخلاق سے لوگ متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہونے لگے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے رشتہ دار ہیں، اگر وہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، اگر وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو میں ان کے ساتھ برا سلوک کرتا ہوں، کیا یہ اخلاق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بدلہ ہے، یہ اخلاق نہیں ہے، اخلاق یہ ہے کہ اس کو معاف کر دو۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ قائم اللیل صائم النہار۔ ایک مسلمان اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس شخص کا مرتبہ پا لیتا ہے جو ساری زندگی رات کو تہجد پڑھے، دن کو روزہ رکھے۔ ساری زندگی رات کو تہجد پڑھے، دن کو روزہ رکھے، اس کو جو مرتبہ ملتا ہے تو ایک بندے کو اپنے اچھے اخلاق کی بنا پر وہ مرتبہ ملتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احسنکم اخلاقا۔ تم سب سے زیادہ مجھے محبوب اور قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم سب سے زیادہ مجھے محبوب اور سب سے زیادہ قیامت کے دن میرے قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اثقل شیء یوضع فی میزان المؤمن یوم القیامہ الخلق الحسن۔ قیامت کے دن ترازو قائم ہوگی اور ترازو میں نیکیاں تولی جائیں گی، اور یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس بندے نے زیادہ نیکیاں کی ہیں، یہ نہیں دیکھا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا کس بندے کی نیکیاں وزنی ہے۔ وزنی، زیادہ ہونا الگ چیز ہے، بڑا ہونا الگ چیز ہے، وزنی ہونا الگ چیز ہے۔ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں بھوسا رکھا جائے، دوسرے پلڑے میں لوہا رکھا جائے، لوہے کا جسم چھوٹا ہے، وزن اس کا بڑا ہے، اور بھوسا دیکھنے میں بڑا نظر آتا ہے، وزن اس کا نہیں ہے۔ قیامت کے دن وزن ہوگا، نیکیاں گنی نہیں جائیں گی کہ فلاں آدمی نے زیادہ نیکیاں کی۔ اور وزن کیسے ہوگا؟ وزن کس چیز سے بڑھتا ہے؟ اعمال کا، اخلاص کے ساتھ عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، اس سے وزن بڑھتا ہے، اور طریقہ سنت کے مطابق عمل ہو، اس سے وزن بڑھتا ہے۔ یہ دو صفات عمل کے اندر ہو، ایک یہ ہے کہ عمل اخلاص کے ساتھ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ عمل سنت طریقے کے مطابق ہو، اس سے وزن بڑھتا ہے۔ تو قیامت کے دن وزن دیکھا جائے گا، کیا چیز وزنی ہے۔ تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ترازو میں سب سے زیادہ وزنی چیز بندے مومن کی وہ اس کے اچھے اخلاق ہیں۔ تو اپنے نیکیوں کو وزنی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نیکیاں وزنی ہوں گی کس سے؟ اچھے اخلاق سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب، اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ کیسے ہوگا؟ اچھے اخلاق سے۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ کیسے ہوگا؟ اچھے اخلاق سے۔
تہجد کی نماز کا ثواب حاصل کرنا چاہیے، وہ اچھے اخلاق سے ہوگا۔ نفلی روزے رکھنے، مسلسل نفلی روزے رکھنے کا ثواب حاصل کرنا چاہیے، وہ اچھے اخلاق سے ہوگا۔ پتہ نہیں آج ہم کہاں جا رہے ہیں، اور خصوصاً ہمارے اس ملک کے اندر یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں اور سیاسی اختلافات چلتے ہیں، انہوں نے اخلاق کا جنازہ نکال دیا ہے، اور یہ پوری امت کو بد اخلاق بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسروں کی تذلیل کرنا، دوسروں کی عیب جوئی کرنا، دوسروں پر الزامات لگانا، دوسروں پر تہمتیں لگانا، یہ بد اخلاقی پھیلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو، اس قوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ چند سالوں سے یہ سلسلہ بہت تیز ہو چکا بد اخلاقی کا، اور دعویٰ ہمارا اسلام کا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ قبر میں 3 سوال پوچھے جائیں گے: من ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ تیرا رب کون ہے؟ اگر ایمان والا ہے وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے۔ اگر کافر یا منافق ہے وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ایمان والا کہے گا دین میرا اسلام ہے۔ اور جو کافر یا منافق کہے ہوگا وہ کہے گا لا، ہاں ہاں لا ادری۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ دکھائی جائے گی اور پوچھا جائے گا اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ ایمان والا کہے گا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کافر اور منافق کہے گا میں نہیں جانتا۔ قیامت کے دن 4 سوال ہوں گے: زندگی کس کام میں لگا دی؟ جوانی کس کام میں کھپا دی؟ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ علم پہ کتنا عمل کیا؟ یہ 4 سوال ہیں قیامت کے دن کے۔ لیکن یہی سیاسی لیڈر بنایا ہے۔ ایک سیاسی لیڈر کہتا ہے بڑے مجمع میں سب کے سامنے کہ قبر میں 3 سوال پوچھے جائیں گے، اور ان کے جواب فلاں پارٹی ملک پہ لگائی، مال کس کام میں لگایا تو ہم کہیں گے اس تحریک پر لگایا۔ یہ کیا لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ کوئی فتنہ تو نہیں پیدا ہو رہا، نیا فتنہ؟ اور دے سکتے یہ جوابات یاد کرنے نہیں پڑتے تاکہ کوئی تمہیں یاد کرا دے کہ بس یہ جواب دو۔ ایک بیچارہ سیدھا سادہ نوجوان تھا، اور وہ میرے پاس آیا اور کہتا ہے کہ مجھے میرے گھر والوں نے بھیجا ہے کہ جاؤ قبر میں جو سوالات کے جوابات ہیں وہ یاد کرو امام صاحب سے، تاکہ وہ یاد ہو جائے۔ ایسے بھی لوگ ہیں بھائی، یہ تو جس نے